الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. آواز تھوڑی سی اونچی کر دیں، تھوڑی سی آواز. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. عربی کا ایک محاورہ ہے، الاحسان یقطع اللسان. احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے. احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے. یعنی جس انسان پر آپ احسان کر دیتے ہیں اب اس کے اندر یہ جرت نہیں رہتی کہ وہ آپ کے آگے کوئی جواب دے سکے، آپ کے سامنے اپنی رائے کا کوئی اظہار کر سکے، یا آپ کی بات کو کاٹ سکے، یا آپ کے مقابلے میں کوئی بات کر سکے. یہ ایک فطری چیز ہے. جب انسان کسی کے احسان تلے دب جاتا ہے، جب وہ کسی کا احسان لے لیتا ہے، تو اس احسان لینے کی وجہ سے نفسیاتی طور پر وہ انسان اس کے سامنے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کے متعلق ایک حدیث بھی ارشاد فرمائی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی کہ اپنے مال سے اپنی عزت بچاؤ. اپنے مال سے اپنی عزت بچاؤ. صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مال سے اپنی عزت کس طرح بچائی جا سکتی ہے؟ اس کو ذرا مزید واضح کر دیجئے. تو اس دور میں، اور آج بھی ایسی باتیں موجود ہیں کہ اس دور میں یہ شاعر جو ہوتے تھے، شعراء جو ہوتے تھے، اگر ان کو کسی انسان پر مسرت ہوتی تھی، خوشی ہوتی تھی، تو اس کے قصیدے اس کی تعریف میں اشعار کہتے تھے بہت خوبصورت. اور اگر کسی انسان کی ان کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوتی تھی
تو اس کی ناراضگی میں اس کے خلاف اس کی توہین اور اس کی بے عزتی میں بہت سے اشعار کہہ دیتے تھے. یہ اس دور میں بھی ہوتا تھا, اب بھی ایسے ہوتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا, جب پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان اپنے مال سے اپنی عزت کس طرح بچائے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شعراء کو پیسے دے کر, مال دے کر ان پر احسان کیا کرو, اور وہ شخص جس کی زبان سے تمہیں اپنی بے عزتی کا خدشہ ہو, جس کی زبان سے تمہیں اپنی بے عزتی کا خدشہ ہو, اسے کچھ مال دے کر اس پر احسان کر کے اس کی زبان کو بند کر دیا کرو. بہت سے مواقع پہ ایسے ہو جاتا ہے, ایک ایسا انسان جس کو سینس نہیں ہے کہ میں نے کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی, وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے, کوئی مانگ ہی لیتا ہے, کچھ بڑی ہی توہین آمیز لہجے میں گفتگو کر دیتا ہے, آپ سے مانگ ہی لیتا ہے. تو اسلام یہ تلقین کرتا ہے اپنی عزت بچاؤ, اس پر احسان چڑھاؤ اور اس کو دو, وہ آپ کے سامنے بول نہیں سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اس پر احسان کر دو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لو. اور پھر اسلام یہ تلقین بھی کرتا ہے کہ احسان کرنے کے بعد آپ اس کو احسان جتلا نہیں سکتے. یہ صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ احسان کرتا ہے اور احسان جتلانے کا حق رکھتا ہے. المنان, آپ نے نام رکھتے ہیں عبد المنان, منان کا بندہ, المنان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا منان. کون؟ وہ انسان جو احسان کر کے احسان جتلانے کی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اللہ کی یہ صفت ہے, اللہ کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے کہ وہ احسان کرتا ہے اور احسان جتلاتا ہے. انسان بڑا ہی کمزور ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. دیکھیے فطری بات ہے نا, یہ ایک فطری بات ہم نے جان لی. احسان انسان کی زبان کو دبا دیتا ہے, اس احسان انسان کو خاموش کر دیتا ہے, احسان انسان کو کمزور کر دیتا ہے. لیکن کیوں یہ کمزور انسان, کیوں یہ بے بس انسان, کیوں یہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ مجبور انسان ان احسانوں کو بھول جاتا ہے جو احسان اس پر اس وقت کیے گئے, اس طرح کیے گئے, جن کی خدمت کر کے یہ ساری زندگی بھی خدمت کرتا رہے, ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے. جن احسانوں کا یہ حق ادا نہیں کر سکتا, ان احسانوں کو انسان کیوں بھول جاتا ہے؟ ایک عام انسان کے احسان کو یاد رکھتا ہے. کوئی افسر کام ہی نکلوا دے تو اس کا احسان یاد رہتا ہے کہ کبھی موقع ملا اس کو بدلہ دیں گے. کوئی کمزور انسان کوئی احسان کر دے یاد رکھتا ہے. لیکن وہ ماں باپ جو بچپن میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو, اپنی قوتوں کو اس کے اوپر صرف کرتے رہے, وہ ماں جس نے راتوں کو جاگ کر اس کی پرورش کی, وہ باپ جس نے دھوپ کی تپش کو برداشت کر کے اس کو پروان چڑھایا, ان کے احسانات اس کو کمزور کیوں نہیں کرتے؟ ان کے احسانات اس کی زبان کو تالا کیوں نہیں لگاتے؟ کیوں وہ انسان جب اس کے سامنے بڑھاپے کی حالت میں پہنچتا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دو باتیں اللہ نے بیان کی ہے انسان اس آیت میں, دو احسان یاد کرائے انسان کو. تیرے اللہ کا تجھ پر بہت بڑا احسان ہے, تجھے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے, تجھے ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے, تجھے عقل دی ہے سوچنے کے لیے, تجھے صحیح سالم جسم دیا, تجھے مال دیا, تجھے والدین دیے, تجھے بہن بھائی دیے, تجھے ایک چھت دی. کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ نے تجھے نہیں دی؟ کتنے احسان ہیں اللہ کے تجھ پر, تو کیوں بھول جاتا ہے ان احسانوں کو؟ ایک انسان کا احسان تجھے یاد رہتا ہے اور اپنے مالک کے احسان کو بھول گیا ہے, اپنے اللہ کے احسان کو بھول گیا ہے. اے انسان آ ہم تجھے بتاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان آ ہم تجھے بتاتے ہیں. سورہ حج میں فرمایا یا ایھا الناس
ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کوئی شک ہے نا اللہ کی طاقت، اس کی کبریائی پر، اگر تمہیں کوئی شک ہے قیامت کے دن پر، تو اللہ کے ذرا احسانات کو غور کرتے جانا۔ اللہ نے تجھے ماں کے پیٹ میں وہاں پر غذا پہنچائی، اندھیروں میں تجھے رکھا، تجھے ایک لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے ہڈیاں بننے لگیں، ہڈیوں سے تیرے اندر جان آنے لگی، تجھے ایک جسمانی شکل اللہ نے دی، اس میں روح کو پھونک دیا گیا، مخلقۃ وغیر مخلقہ۔ پھر اللہ ہی ہے جب اس نے چاہا، جس طرح چاہا، جس تخلیق میں چاہا، تجھے پیدا کر کے دنیا میں لے آیا۔ اے انسان، تجھے کیا لگتا ہے جس نے یہ پہلی دفعہ پیدا کر دیا اس کے لیے تجھے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہو سکتا ہے؟ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اللہ کا مقابلہ کر لو گے، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو کیا کرو، یہ کائنات تو اللہ کی ہے، اس پر تو اللہ کا کنٹرول ہے، اس زمین پر تو اللہ کی حکمرانی چلتی ہے، یہ کل کائنات میں اللہ حاکم ہے۔ تم ایسا کرو، تم ایک کام کرو، تم اس کائنات سے باہر نکل جاؤ۔ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا ان استطعتم ان تنفذوا فانفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم میں طاقت ہے، اللہ کی حکمرانی سے، اللہ کی حاکمیت سے باہر نکل سکتے ہو، تو پھر ایک کام کرو، کائنات سے باہر نکل کے دکھاؤ۔ اور تم نہیں نکل سکتے، تمہیں ہر سٹیپ پر، ہر قدم پر نظر آئے گا کہ تیرے اللہ کے تجھ پر کتنے بڑے احسانات ہیں۔ ہر وقت انسان ان احسانوں کے تلے دبا ہوا ہے۔ سب سے پہلا احسان اس کے اوپر اللہ کا احسان، اور دوسرا احسان اس کے اوپر والدین کا احسان۔ یہ دونوں ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دونوں احسانات کے بارے میں سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جب پیدا ہوا، اپنے پیدائش کے دن سے لے کر بڑھاپے میں جا کر اس کو موت آئی، موت بھی آئی، بڑھاپے میں لمبی عمر اللہ نے دی، اور وہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے میں ہی پڑا رہا، ساری زندگی۔ تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کا احسان اللہ نے اس پر کیا ہے، اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکا۔ ایک شخص ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے، اپنے کندھوں پہ بٹھا کر اس کو طواف کروائے، تب بھی ساری زندگی کی خدمت کر گزرنے کے بعد بڑھاپے میں ہر طرح اس کی خدمت، اس کا ساتھ دے دینے کے بعد انسان ایک رات کی تکلیف جو ماں نے برداشت کی اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک احسان، ایک رات کا احسان جو ماں نے اس کے اوپر کیا، ایک پیدا کرنے کی حمل کی تکلیف جو ماں نے برداشت کی، انسان اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا کمزور ہے انسان۔ لیکن افسوس ہے اس انسان پر جو ان دو بڑے احسانات کو بھول چکا ہے، اپنے اللہ کے احسان کو بھول چکا ہے، اپنے والدین کے احسان کو بھول چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلے، دونوں محسن ہیں ہمارے، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بڑا عابد ہے، بڑا نیکوکار ہے، اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے، وہ اپنی عبادت سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اگر جس نے اپنے باپ کو ناراض کر لیا، جس نے اپنے والدین کو ناراض کر لیا، وہ سمجھے اس نے جنت کے راستے کو کھو دیا ہے، جنت کا راستہ کھو گیا اس سے۔ اور جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ اور وہ بڑی بات جو میں اکثر آپ کو بیان کرتا ہوں، وہ پوری آیت بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
اے اللہ ہم ساری خدمتیں کر کے بھی حق ادا نہیں کر سکتے، پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمارے والدین پر ان کے انعامات جو انہوں نے ہم پر کیے بچپن میں ان کے بقدر ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ چلو والدین کی تو ہم خدمت کر سکتے ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں، ان کی ٹانگیں دبا سکتے ہیں، اور ہم سمجھ لیتے ہیں، دل کو کچھ تسلی دے لیتے ہیں کہ ہم نے بھی کچھ تو کیا ہے۔ وہ ہمارے ایک عمر کے حصے میں جا کر انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہم ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو دل کو ایک سکون ملتا ہے کہ چلو انہوں نے جو ہم پر احسانات کیے ہم بھی تو کچھ کر رہے ہیں۔ مگر اس ذات کا کیا کہنا جس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ تو ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو اس کے احسانات کا کیا کہنا جس کے احسانات انسان پر کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ موت آئے تو یہ بھی اس کا ایک احسان، موت آئے تو یہ بھی اس کا ایک احسان، موت کے بعد راحت مل جائے اس کے انعام اور اس کی رحمت سے، تو اس کا احسان تو انسان کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے پوچھتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہوا؟ یہ ہڈیاں مضبوط ہو جانے سے تو نے کیا سمجھا کہ ان پر کبھی بھی بڑھاپے کا تانا بانا نہیں بنا جائے گا؟ یہ جوانی کے جوش میں تو اونچا بولنے لگ گیا، اپنے ہی مال کمانے کو سمجھنے لگ گیا اس میں تیرا کوئی کمال ہے؟ سورہ قلم میں ان کا واقعہ پڑھو، اور تاریخ شاہد ہے، سیکنڈ بہت بڑا ہے، سیکنڈ بہت بڑا ہے، سیکنڈ بہت زیادہ ہے، سیکنڈ سے بھی کم حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے نقشے کو بدل کے دکھایا ہے۔ وہ باغ والے جب اپنا باغ کاٹنے گئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، فصل کاٹیں گے کسی غریب کو پاس نہیں آنے دیں گے، ایسے کریں گے ایسے کریں گے ایسے کریں گے، اور کبھی اپنی فصل کو دیکھ کر بھی، اپنے گھر کو دیکھ کر بھی کسی نے یہ کہا ہے یہ میرا گھر نہیں لگتا؟ کیا کیا ہوگا اللہ نے، کیسا بنا دیا ہوگا ان کی فصل؟ اپنی بوئی ہوئی فصل جس کو ایک دن پہلے لہلہاتے کھیت کی شکل میں دیکھ کر گئے تھے، اگلے دن کاٹنے کے لیے آئے تو کہنے لگے ہماری نہیں ہے، ہماری نہیں، ہماری فصل ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری زمین ہی نہیں لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چٹیل میدان کر دیا۔ وہ بادشاہ، وہ قارون جو یہ سمجھنے لگ گیا کہ کیا مجھ پر کوئی اللہ کا احسان ہے کہ میں اتنا مالدار ہوں؟ نہیں، کوئی اللہ کا احسان نہیں ہے، میرے پاس علم ہے اور اس علم کی قابلیت پر میں نے یہ مال کمایا ہے۔ کون بچا سکا اس کو اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا کہ وہ اس کو نگل جائے، اس کے مال کو بھی نگل جائے؟ اور آئیے وہ بات بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی فتوحات ہوئیں، مسلمانوں کو تعداد میں کم تھے تب بھی فتح مل گئی، اسلحہ نہیں تھا، ٹوٹی تلواریں تھی تب بھی فتح مل گئی، اور غزوہ حنین بھی کسی کو بھولی نہیں، غزوہ حنین بھی کسی کو بھول، مسلمانوں کی پوزیشن، دفاع، اسلحہ، افراد دشمن کے مقابلے میں اتنے قوی کہ جو 313 کے مقابلے میں 1000 کو شکست دے دے، وہ تو یہی سوچے گا کہ اب تو ہم زیادہ، اب تو ہمارے پاس اسلحہ زیادہ، مقابلے میں کمزور دشمن، فتح ہی فتح ہے۔ آ گیا نا خیال، دل میں خیال آ گیا، مسلمانوں کے دل میں خیال آ گیا کہ اب ہماری تعداد زیادہ، اسلحہ زیادہ، کوئی بات نہیں، فتح ہی فتح ہے۔ اللہ نے سیکنڈوں میں فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔
پھر وہ بعد میں مسلمانوں کو فتح مل گئی، لیکن ایک دفعہ پاسا پلٹ کے دکھا دیا کہ تم کیا چیز ہو، تمہاری طاقت کیا ہے، تمہارا اسلحہ کیا ہے، تمہارے افراد کیا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت ہے تمہاری اللہ کے فیصلے کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے؟ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان کی یہ فطرت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ جب خوش ہوتا ہے، جب کامیابی ملتی ہے، جب فتح سے ہمکنار ہوتا ہے، تب اسے اللہ یاد نہیں آتا۔ آنکھوں سے جو بھی آنسو بہے گا، شاعر نے کہا، آنکھوں سے جو بھی آنسو بہے گا یہی کہے گا قسمت کا لکھا ہو کر رہے گا۔ جب نقصان ہوتا ہے پھر کہتا ہے میری قسمت میں ہی ایسے لکھا تھا۔ جب نقصان ہوتا ہے، جب تکلیف آتی ہے، پھر کہتا ہے لکھا ہی ایسے تھا، ہونا ہی ایسے تھا، قسمت میں ایسے تھا، قسمت ہی ماڑی ہے، نصیب ہار گئے، بخت ہار گئے، ایسے جملے ہم کہتے ہیں، میرے بخت ہار گئے، بس نصیب ہار گئے۔ اچھا بھائی، جب خوشی ہوتی تب کیوں نہیں کہتے قسمت نے کام کیا؟ تب کہتے ہو دیکھا کیسا چکما دیا، دیکھا دن رات محنت کی تھی، دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تیری اوقات اور تیری حیثیت کچھ نہیں، ہمارا احسان ہے تجھ پر ہر لمحہ ہر لحظہ، اور اس کے بدلے تجھ سے کوئی خدمت مانگی ہے؟ تجھ سے کچھ راتوں کو جاگنا مانگا ہے کہ جاگتا ہی رہے، سو ہی نہ؟ نہیں، کوئی تکلیف نہیں مانگی، تجھ سے صرف اتنی ڈیمانڈ ہے، تجھ سے صرف اتنا مطالبہ ہے کہ تو اپنے اللہ کی محبت میں اتنا سرشار ہو جا کہ اس کی تابعداری اور اس کی فرما برداری کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ پھر تجھے تیرا ہی رب یہ کہتا ہے چل کوئی بات نہیں، میری تابعداری اور فرما برداری میں تجھ سے غلطیاں بھی ہوں وہ بھی معاف کر دوں گا۔ یہ نہیں کہتا کہ تو پرفیکٹ ہو میرے سامنے، نہیں، ایسا بھی تو کوئی مطالبہ نہیں۔ جتنے احسان ہیں اتنے احسانوں کے بدلے یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے ایک نقطے برابر بھی ہمیں کمی منظور نہیں ہے، پرفیکٹ چاہیے ہمیں، نہیں۔ پھر اتنے احسان کر کے یہ بھی کہا چلو کوئی نہیں، تم کرتے رہو، اس کرنے میں جو غلطیاں ہوں گی وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ تجھے بتائیں گی بھی نہیں، معاف کرتے رہیں گے، تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا، معاف کرتے رہیں گے۔ اے انسان غور کر، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ تو اپنی مرضی کر سکتا ہے، اگر تجھے یہ لگتا ہے تجھ پر کسی کا زور نہیں چلتا، تو کون سی مشکل بات ہے؟ ایک تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، تجھے پتا چل جائے گا تیرے اندر کیا ہے، کتنا کو تو طاقتور ہے اور کتنا کو تو مقابلہ کر سکتا ہے۔ کبھی کسی مرض الموت میں اپنے عزیز کے قریب بیٹھ، کسی مرض الموت میں کسی انسان کے قریب بیٹھ، اور بیٹھ کر اس کی جان نکلتی ہوئی دیکھ کر اس کو روک کر دکھا، روک کر دکھا۔ تجھے کیا لگتا ہے تو اس کے بہت قریب ہے؟ تیرا باپ تیرے ہاتھوں میں سے ہم لے جاتے ہیں، تیری بیٹی تیرا بیٹا تیری گود سے ہم لے جاتے ہیں، تجھے کیا لگتا ہے تو اس کے بہت نحن اقرب الیہ، ہم اس کے تجھ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تجھے نظر نہیں آ رہے ہوتے، تجھے شعور نہیں ہوتا، تجھے پتہ نہیں ہوتا۔ کبھی کسی مرے ہوئے انسان کو دیکھ، تجھے اپنی اوقات یاد آ جائے گی جب وہ اپنی پلکوں کو بھی اپنی مرضی سے نہیں گرا سکے گا، وہ بھی تو اپنے ہاتھ سے گرائے گا۔ کبھی کسی میت کو غسل دے کر دیکھ، اس کے کپڑے تو کینچی سے کاٹ کر اتارے گا، وہ کپڑے بھی اتارے نہیں جا سکیں گے۔ اس کو غسل دیتا ہوا دیکھ، اس کے ہاتھوں کو تو ہلائے گا، اس کی ٹانگوں کو اٹھائے گا، اسے لوٹ پوٹ کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ۔
کیا ہے تیری اوقات اور کیا ہے تیری حیثیت؟ یہ ہے تیری حیثیت اور یہ ہے تیری اوقات اللہ کی طاقت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کے سامنے۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے یہ بات۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو میں نے آیت سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ رکھا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں زندگی گزارتے ہیں۔ آج اس مفہوم کو بھی سمجھ لیں۔ عبادت کا لفظ عام طور پہ اصطلاحی مفہوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو، اس کا کہنا ماننے پر، حج کرنے کو، زکوٰۃ دینے کو، روزے رکھنے کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس لفظ کی بنیاد پر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عبادت عبد سے ہے۔ تین جو بنیادی حروف ہیں وہ کون سے ہیں؟ عبد۔ اور عربی زبان میں عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام عربیوں کے ہاں وہ ہوتا تھا جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ غلام ملازم نہیں ہوتا، ملازم اور غلام میں فرق ہے۔ ملازم کو ایک وقت مخصوص تک ملازمت کی اجرت دی جاتی ہے، اس دوران وہ ایک مخصوص کام کے لیے آپ کا ملازم ہے بس۔ اگر کوئی آدمی 8 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس کام کرتا ہے، مزدور ہے، مستری ہے، عمارت بناتا ہے، وہ عمارت ہی بنا سکتا ہے۔ آپ اس کو کہیں کہ فلان جگہ کی صفائی کر دے، وہ صفائی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا بھی میں نے آپ سے اجرت اس 8 گھنٹے میں اس کام کی لینی ہے، یہ کام کروا لو مجھ سے جتنا ہوتا۔ غلام یہ نہیں ہوتا۔ غلام کے اندر پائے جانے والی تمام صلاحیتوں کو مالک اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے۔ اسے کہے وہ کر، وہ بھی کرے گا، اسے کہے یہ کر، یہ بھی کرے گا، اسے کہے ایسے کر، ایسے بھی کرے گا۔ یہ عربیوں کے ہاں غلام کا تصور تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انسانوں ہم نے تمہیں اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری غلامی میں زندگی گزارو گے تو آؤ اگلی بات سن لو، اگلی بات سن لو، جو ہماری غلامی میں زندگی گزار کے آئے گا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قیامت کے دن نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی غم کھائے گا، غمگین ہوگا۔ خوف اور غم نہیں ہوگا اس دن۔ خوف کب ہوتا ہے؟ کسی طاقتور سے نقصان کا خوف ہوتا ہے۔ تیز آندھی کو دیکھ کر خوف آتا ہے یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ چھائے ہوئے بادلوں کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہیں یہ ہمارے اوپر ایسے نہ برسیں کہ ہم ڈوب جائیں۔ بہتے پانی کو دیکھ کر خوف آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے عذاب کا خوف تمہیں نہیں ہوگا، میرے عذاب کے خوف سے تمہیں پاک کر دوں گا اپنے غلاموں کو۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی تمہیں غم ہوگا۔ غم کب ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے کسی نعمت، کسی چیز کے کھو جانے کا، کوئی کامیابی نہیں مل سکی، فیل ہو گئے، امتحان میں فیل ہو گئے، غم ہوا، کوئی مر گیا، غم ہوا، نقصان ہوا نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے عذاب کا خوف نہیں ہوگا اور میری نعمتوں کے چھن جانے کا غم نہیں رہے گا۔ میری نعمتوں کے چھن جانے کا تمہیں ہم غم نہیں رہنے دیں گے، تمہیں قیامت کے دن پرامن کر دیں گے۔ آئیے اب ایک دوسرے اعتبار سے ہم اپنی گفتگو کو چلاتے ہیں۔ 2 باتیں ہم نے اس ضمن میں ابھی تک جانی۔ اگلی بات کرنے کے لیے پہلی بات کو میں آپ کے سامنے کلوز کر دوں، سمیٹ دوں۔
سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ عربی کا ایک محاورہ ہے، الاحسان یقطع اللسان، احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے۔ انسان جس کا احسان لے لیتا ہے اس کے آگے بول نہیں سکتا، کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی، ہمارے اوپر دو بڑے احسان ہیں۔ سب سے بڑا احسان اللہ کا اور دوسرا احسان والدین کا۔ یہ انسان جو کسی عام انسان کے احسان کو برداشت کر کے اس کے آگے نہیں بولتا، والدین کے آگے کس طرح بول لیتا ہے؟ ان کے احسان کیوں بھول جاتا ہے؟ ان کی قدر کیوں ختم کر دیتا ہے؟ پر چلو ان کی تو خدمت کر سکتا ہے۔ یہ انسان ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے تو اللہ کے احسانوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور کبریائی کے سامنے تو انسان اتنا مجبور ہے کہ لمحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کائے کو پلٹ سکتا ہے۔ کوئی حیثیت انسان کی نہیں، کوئی اوقات انسان کی نہیں، پھر یہ اللہ کی نافرمانی کر کے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر کیوں یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ پھر کیوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں شب و روز گزارتے ہیں جب ہم یہ جانتے ہیں ہماری کوئی مرضی نہیں اور ہم نافرمانی کر کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ پھر آخری بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری بندگی میں زندگی گزارو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری بندگی میں، میری غلامی میں زندگی گزارو تو میں تمہیں قیامت کے دن خوف سے بھی نجات دے دوں گا، غمگینی سے بھی پاک کر دوں گا، غمگینی سے بھی پاک کر۔ یہ ہماری آج کی گفتگو کا لب لباب ہے۔ اب آئیے ہم ذرا اس پہلو پر بھی غور کر لیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی غلامی میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک راستہ بھی تو چاہیے نا، ہمیں ایک طریقے کا بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کس طریقے سے خوش ہوتا ہے۔ ہر ایک نے اللہ کو خوش کرنے کے اپنے ہی طریقے بنا لیے اگر، تو پھر راستے مختلف ہوں گے تو منزلیں بھی مختلف۔ اس لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ خوش کیسے ہوتا ہے۔ اپنے ہی بنائے ہوئے طریقے سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو تو اللہ خوش نہیں ہوگا۔ دھوپ میں چلنا شروع کر دو، درود شریف پڑھ کر ننگے پاؤں دھوپ میں سڑک پر چلنا شروع کر دو اور یہ سمجھو کہ میں اپنے آپ کو مشقت دے رہا ہوں، اللہ کو خوش کر رہا ہوں، تو کیا اللہ خوش ہو جائے گا؟ مکہ میں جاؤ، مدینہ میں جاؤ اور پاؤں میں جوتی نہ پہنو اور ننگے پاؤں پھرو اور یہ سمجھو کہ اللہ کو خوش کر دوں گا، تو کیا اللہ خوش ہو جائے گا؟ اس لیے بھائی یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیجئے کہ غلامی میں زندگی گزارنے کے لیے غلامی کے اصولوں کو جاننا پڑے گا۔ اور آج ہمارے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی موجود ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ان راستوں کو اختیار کر بیٹھے ہیں جن راستوں سے ہم اللہ کو خوش نہیں کر رہے بلکہ اس کی ناراضگی مول لے رہے۔ اس لیے اس بات کو بھی جانیں، قرآن مجید کو پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، احادیث پڑھیں اور پھر جانیں کہ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے، اللہ نے کون سے طریقے بتائے ہیں جن کے ذریعہ سے ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات کسی ایک جمعہ میں تو بیان نہیں کی جا سکتی، کسی ایک کتاب سے تو نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے لیے زندگی کے ہر پہلو کو آپ کو دین اسلام کے مطابق جاننا پڑے گا، اور اس کے لیے میری آپ کو یہ تلقین ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں۔ اور میں حیران ہوں کہ دنیا میں اس وقت کوئی ایسی کتاب نہیں دین سے متعلق جس کا اردو میں ترجمہ موجود نہ ہو۔ احادیث کی وہ کتابیں جن کے مشکل نام ہے نا، سلسلہ احادیث صحیحہ، سلسلہ حدیث ضعیفہ، فتاوی ابن تیمیہ، یہ نام، یہ مشکل نام، مستدرک حاکم، سنن دارمی،
صحیح ابن خزیمہ، موطا امام مالک، ابن ماجہ، سنن نسائی، جامع ترمذی، یہ سارے نام جو نام بھی نہیں پڑھے جاتے، یہ مشکل نام، یہ احادیث کی کتابیں اردو ترجمے کے اندر موجود ہیں، اتھینٹک. یہ قرآن مجید اردو ترجمے کے اندر اتھینٹک موجود ہے. کل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیسے زندگی گزارتے اور کیسے اللہ کو خوش کرتے. ہمیں کسی نے بتایا ادھر چلو، ہم ادھر ہی چلتے رہے، اللہ ہم ادھر ہی چلتے رہے، ہم سمجھتے رہے تو اس طرح خوش ہوگا، ہم تجھے اس طرح ہی خوش کرتے رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود پڑھیں، ہر چیز موجود ہے، اور خود پڑھیں اور پھر جانیں کہ اللہ آپ کو غلامی میں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ویسے بن جائیں. پھر انشاءاللہ خوشیاں اور کامرانیاں مرنے کے بعد ہمارا مقدر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.